الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، آج جو مسائل میں ذکر کیے جائیں گے وہ نماز کی سنتوں سے متعلق ذکر کیے جائیں گے۔ نماز کے واجبات بھی ذکر کیے گئے تھے، اور سجدہ سہو، نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس وقت سجدہ سہو کن کن شکلوں میں، کن کن صورتوں میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، وہ بھی گزشتہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے آئے۔ نماز ہو یا دیگر عبادتیں ہوں، ہر عبادت کی کچھ سنتیں ہیں کہ جس کو پورا کریں گے اور سنتوں کا اہتمام کریں گے تو اس عبادت کے اندر قبولیت والے آثار پیدا ہوں گے۔ ایک یہ ہے آپ فرض کرنا، جس کے ذریعے آپ کی عبادت ہو جائے گی، لیکن عبادت انسان اس واسطے کرتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہو، تو قابل قبول اسی وقت ہوگی جب انسان سنتوں کا بھی اہتمام کرنے والا بنے گا۔ اس لیے جتنی عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں فرض کے ساتھ سنتوں کا بھی حکم دیا گیا ہے، سنتوں کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ سنت کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دینے کی وجہ سے اور سنت کا مذاق اڑانے کی وجہ سے انسان دین سے نکل جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی کوتاہی کی وجہ سے یا بغیر ارادے کے کسی سنت کو چھوڑ دے، یہ الگ بات ہے، لیکن جانتے بوجھتے سنت چھوڑ دینا یہ بھی غلط ہے، اور سنت چھوڑنے کے ساتھ ساتھ سنت کا مذاق اڑانا یا سنت کو معمولی سمجھنا یا سنت کو ہلکا سمجھنا، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسا انسان پھر اسلام کے بارے میں فکر مند ہو کہ اس کا اسلام باقی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اسی لیے لکھا گیا ہے کہ اگر نعوذ باللہ سنت کو حقیر اور ہلکا سمجھنے کی بنیاد پر چھوڑ دے تو ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ سنت کی اہمیت، اس کو ہم ذہن میں رکھیں۔ اب نماز میں چند سنتیں ہیں جس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی سنت یہ ہے کہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں ان کے لیے اذان اور اقامت دینا یہ سنت ہے۔ نماز کے لیے اذان دینا یہ بھی سنت ہے، اور جماعت کے وقت اقامت کہنا یہ بھی سنت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، کانوں کی لو تک اٹھانا، اور اٹھانے میں پھر اپنے انگلیوں کو کھلا رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ نماز کے شروع میں مرد کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں کی لو تک دونوں ہاتھوں کو اٹھانا مسنون ہے، جبکہ عورت اپنے کندھے تک ہاتھ کو اٹھائے گی۔ مرد کانوں کی لو تک اٹھائے گا اور عورت کانوں تک اٹھائے گی، عورت اپنے کندھوں تک ہاتھوں کو اٹھائے گی۔ اس کے بعد ہے تکبیر تحریمہ کے وقت جب ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیاں نہ بالکل ملی ہوئی ہو نہ بالکل کھلی ہوئی ہو، اپنی حالت پر انگلیوں کو اس طرح ہم چھوڑ دیں، ایسا بھی پورا نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، اور ایسا کرنا تو خلاف سنت ہے۔ بعض لوگ جو رکعت باندھتے اس انداز میں باندھتے، یہ غلط ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ اگر کوئی کر رہا تو اس کو محبت سے سمجھائے کہ یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اور انگلیاں اپنی نارمل حالت پر، نہ بالکل اس طرح نہ اس طرح، بس اس طرح انگلیاں رکھیں، قبلے کی طرف ہتھیلیاں ہونا یہ تکبیر کہتے وقت مسنون طریقہ ہے، اس کی رعایت کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہے امام تکبیرات کو بلند آواز سے کہے گا، اور ہر آدمی اپنی اپنی تکبیرات کو کہے۔ جیسا انفرادی ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو رکوع میں جاتے وقت تکبیر ہے، اس کو بھی کہنا سنت ہے۔ رکوع سے اٹھتے وقت بھی تکبیر ہے، تسمیع جس کو کہتے ہیں اس کو بھی کہنا سنت ہے۔ سجدوں میں جاتے وقت، سجدوں سے اٹھتے وقت ان تکبیرات کو زبان سے کہنا بھی سنت ہے۔ اس کے ساتھ ہے ثنا پڑھنا، نماز کے اندر ثنا پڑھنا۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنا مسنون ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنا مسنون ہے۔ پھر ثنا اس کے بعد ہے، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ جب ہم نماز شروع کریں گے تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد
پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد جب آپ دوسری صورت پڑھیں گے جس کو ضمی صورت کہتے ہیں، اس درمیان میں بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جب دوسری رکعتوں میں کھڑے ہوں گے تو اس میں بھی مسنون یہ ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، اس کے بعد ضمی صورت سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھ لے۔ صرف پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ، باقی 3 رکعتوں میں صرف بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ سے بھی پہلے اور ضمی صورت سے بھی پہلے۔ یہ جو نماز کے طریقے ذکر کیے جاتے ہیں یہ عمومی انفرادی حالت کو سامنے رکھ کر ذکر کیے جاتے، باقی امام کے ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ سب چیزیں پڑھنا نہیں ہے۔ امام کے پیچھے صرف ثنا پڑھیں گے، وہ بھی اس صورت میں جب امام کو ہم پہلی رکعت میں پالے ثنا پڑھتے وقت، ثنا پڑھنے کا جو ٹائم ہے، ثنا پڑھنے کا جو وقت ہے، اس وقت اگر امام کے ساتھ ہم لوگ شریک ہو جائیں گے تو ثنا پڑھیں گے، اور اگر وہ وقت بھی نکل گیا تو بس آپ آ کر تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ امام قرات کی نماز ہے تو قرات کرے گا، سری نماز ہے تو ہمیں خاموش رہنا ہے، یہ ہے۔ اس کے بعد ہے سجدے میں 3 مرتبہ، رکوع میں 3 مرتبہ کم از کم سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت ہے، کم از کم 3 مرتبہ رکوع میں اور 3 مرتبہ سجدے میں تسبیحات کہنا سنت ہے۔ باقی انفرادی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو عدد بڑھا سکتے ہیں، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 بھی پڑھ سکتے ہیں انفرادی، لیکن عمومی جو اصل مسئلہ ہے وہ 3 مرتبہ کہنے کا مسئلہ ہے۔ خاص طور پر جب جماعت کی نماز پڑھائیں گے تب جماعت کی نماز پڑھانے میں امام کی اس بات کی رعایت کرنا پڑتا ہے کہ لوگوں کے لیے نماز بھاری نہ ہو جائے، ہلکی پھلکی آسان اور اچھی نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا۔ اب امام امام بن گئے تو آپ 6 مرتبہ 9 مرتبہ پڑھ رہے، اس میں انفرادی نماز میں آپ جتنا چاہے پڑھے اس کا اختیار ہے، لیکن اجتماعی نماز میں مسنون پہ اس پہ رعایت بھی کر لے تو کافی ہے۔ اس کے بعد ہے رکوع کے وقت دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا مسنون ہے، گھٹنوں کو کھلے اچھے انداز میں انگلیاں کھول کر دونوں گھٹنوں کو پکڑے، یہ مردوں کے لیے مسنون ہے، عورتوں کے لیے انگلیاں کھولنا ضروری نہیں ہے، بس اس انداز میں وہ لوگ پکڑیں گی۔ اس کے بعد ہے قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ، چاہے قاعدے اولا ہو یا قاعدے اخیرہ ہو۔ قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے لیفٹ پیر کو، بائیں پیر کو بچھائیں گے، بائیں پیر کو بچھا کے اس پر بیٹھیں گے، اور جو سیدھا پیر رائٹ پیر ہے اس کو کھڑا کریں گے اس انداز میں کہ اس کی انگلیاں قبلے کی طرف رہے۔ یہ اصل مسنون طریقہ ہے کہ سیدھا پیر کھڑا ہو، بایاں پیر بچھائے اور اس کے اوپر ہم لوگ بیٹھے۔ یہ مسنون طریقہ مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ عورت دونوں پیروں کو بائیں جانب نکال کر سمیٹ کر بیٹھے گی، عورت اپنے دونوں پیروں کو لیفٹ سائڈ کر لیں گی اور اس انداز میں وہ بیٹھیں گی۔ اس کے بعد ہے آخری قاعدے میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا، قاعدے آخرہ میں، چونکہ قاعدے اولا میں تو تشہد ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ آپ درود نہیں پڑھ سکتے۔ قاعدے اولا میں 3 رکعت والی نماز یا 4 رکعت والی نماز میں جو پہلا قاعدہ ہوتا ہے اس میں صرف التحیات پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے علاوہ اضافہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن قاعدے آخرہ میں التحیات کے بعد درود پڑھنا بھی سنت ہے اور درود کے بعد دعا پڑھنا بھی سنت ہے، جس کو دعائے معصورہ ہم لوگ کہتے ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ دعا پڑھنا۔ اس کے بعد ہے قاعدے اولا اور قاعدے اخیرہ میں التحیات میں جب اشہد اللہ کہیں تو شہادت کی انگلی اٹھانا مسنون ہے، اشہد اللہ پہ انگلی اٹھائیں گے، الا اللہ پہ انگلی چھوڑ دیں گے، پوری نماز تک اس طرح حلقہ بنا کر رکھیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جب یہ مسائل پورے ہو جائیں گے، نماز کے فرائض ہوئے، واجبات ہوئے، سنتیں بھوری، آگے مستحبات ہے، یہ جب پورے ہو جائیں گے تو نماز کے جو اختلافی مسائل ہے جس کو لوگ زیادہ الجھن میں ڈالتے، جیسے ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے، پھر قرات کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، پھر ہاتھ کہاں باندھیں گے، ناف پہ باندھیں گے، ناف کے نیچے باندھیں گے یا سینے کے اوپر باندھیں گے، اسی طرح انگلی اٹھانے کا مسئلہ ہے کہ انگلی ہلاتے رہنا ضروری ہے یا نہیں ہلانا ہے، وہ دلائل کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ انشاءاللہ یہ جب یہ مکمل سیریز اس کی ختم ہو جائے گی تو آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے تاکہ ہم لوگوں کو معلوم ہو جائے، ہمارے پاس دلیل بھی رہے اور ہم لوگوں کو اس کا علم بھی ہو۔ تو بہرحال آخری جو سنت یہاں پر ذکر کی گئی وہ یہ ہے کہ التحیات کے وقت جب ہم پڑھیں گے تو اشہد اللہ الہ پر انگلی اٹھائیں، الا اللہ پر انگلی چھوڑ دیں، حلقہ بنا کر نماز کے ختم تک اسی طرح انگلی کو باقی رکھے۔ یہ چند سنتیں تھیں جو نماز کی ذکر کی گئی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ نماز کے آداب
आदाब है, मुस्तहब्बात है कि और किन चीज़ों का अहतमाम करना चाहिए, किन चीज़ों की रियायत करना चाहिए ताकि नमाज हमारी काबिल कबूल हो। उसके बाद इंशाअल्लाह वो नशिस्त होने के बाद नमाज में हाथ कहाँ तक उठाना है, फिर नमाज में कहाँ पर बांधना है, और फिर इमाम के पीछे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, वो मसाइल इंशाअल्लाह आपके सामने ज़िक्र किए जाएंगे। दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला सही इल्म सही अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।